الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی خیر و عافیت میں رکھے، ایمان کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی کے ساتھ۔ انشاءاللہ کلاس کا آغاز دعا سے کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ مجھے امید ہے کہ آنے سے پہلے آپ سب نے اپنی نیتوں کو چیک کیا ہوگا۔ ایک دفعہ دوبارہ اپنی نیتوں کو ریوائول کرتے ہیں۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا، اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا، اللہم آمین۔ ہم دیکھ رہے تھے حق تلاوت ہی کے حوالے سے جو قرآن کا چوتھا حق ہے کہ عمل کرنا، اور ہم نے اب تک دیکھا تھا کہ قرآن کی اتباع کرنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے خود سورہ اعلیٰ نام آیت 155 میں حکم دیا۔ پھر ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قرآن پر عمل دیکھا کہ آپ تو چلتا پھرتا قرآن دینا، یعنی آپ کا جو اخلاق تھا وہ قرآن مجید کی طرح، جیسے قرآن مجید ہے تو جسے کہا جائے یعنی آپ چلتا پھرتا قرآن تھے، آپ کا اخلاق قرآن ہی تھا۔ پھر صحابہ کا دیکھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم قرآن پر کیسے عمل کرتے تھے نا، کہ جب تک ان کو آیات سیکھ نہیں لیتے تھے، اس کو عمل میں نہیں لاتے تھے، وہ آگے نہیں بڑھتے تھے، اور اس پر جسے کہا جائے اس کی معنی مفہوم کو نہ جان لیں۔ آج ہم دیکھیں گے مزید جسے کہا جائے صحابہ کا عمل دیکھیں گے، پھر صحابہ کرام کا کیسے رک کے جسے کہا جائے ہر بات پہ رک کے فہم دیکھنا، پھر جسے کہا جائے کوئی ایسی بات آ جائے تو فوراً جہاں پہ جس انداز سے بات آئے تو وہ وہاں پہ ٹھہر کر اللہ سے کچھ نہ کچھ مانگا کرتے تھے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا تھا کہ اصل اہل القرآن کون ہے نا، اور ہم نے دیکھ لیا تھا کہ صرف قرآن ان کی زبان پہ نہیں ہے بلکہ ان کے عمل کا بھی حصہ ہے۔ آج ہم دیکھیں گے قرآن پڑھنے کا اصل حقدار کون ہے، تو اس کو دیکھیں گے کہ کون ہے جو قرآن مجید پڑھنے کا اصل حقدار ہے۔ حسن رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں اس قرآن کو غلاموں اور بچوں نے پڑھا ہے لیکن انہوں نے شروع سے نہیں لیا، مراد کیا ہے، عمل نہیں کیا، نہیں اس کے معنی یا نہ ہی اس کے معنی اور تعویل کا کوئی علم نہیں۔ قرآن پڑھنے کا سب سے زیادہ حقدار وہ شخص ہے جس کے عمل میں یہ قرآن دکھائی دے۔ تو کیا بات سمجھ آ گئی کہ اس سے پہلے جب ہم اپنے بچوں کو غلاموں کو قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن چونکہ پتہ ہی نہیں کیا پڑھتے ہیں تو بس ایک قرآن ایک زبانی سا کلام رہ گیا نا، مراد ہے کہ اس کی ریسیٹیشن ہی کو کافی جانا نا، نہ اس کی تعویل کو جانا، نہ اس کی معنی کو جانا، نہ اس کا کوئی علم حاصل کیا، نہ کوئی معرفت۔ تو یاد رکھیے اس قرآن کو سب سے زیادہ پڑھنے کا حقدار وہ ہوگا جو واقعی صحیح معنوں میں جو کچھ قرآن میں ہے اس کے مطابق عمل کر کے دکھائے۔ اسی طرح دیکھیے محض تلاوت قرآن کافی نہیں ہے،
بہت سے لوگ قرآن کی تلاوت کو ہی کافی سمجھتے ہیں، اور جب ان کو دین پڑھنے پڑھانے کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو اتنا اتنا قرآن پڑھتے ہیں، ہم تو نماز روزے بھی کرتے ہیں۔ یہ آپ ہی الحمدللہ اس پروسیس سے گزر چکے ہوں گے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو قرآن بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ تو کیا یہی کافی ہے؟ کیا آپ کو صرف عربی کا ٹیکسٹ پڑھ کر پرپز آف لائف کا پتہ چل جائے گا کہ یہی پرپز آف لائف ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو تخلیق کیا ہے؟ نہیں، صرف یہ تو پرپز نہیں ہے نا۔ اس کا پرپز قرآن کا کیا ہے کہ واقعی اس کو ایک گائیڈنس بنایا جائے، اس کے ذریعے سے ہدایت لی جائے نا۔ اسی لیے کہا قال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ لا يغرنكم من قرأ القرآن انما هو كلام يتكلم به ولكن انظروا الى من يعمل به۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تمہیں وہ لوگ دھوکے میں نہ ڈالیں جو قرآن تو پڑھتے ہیں، یہ تو محض ایک کلام ہے جو زبان سے ادا کیا جاتا ہے، لیکن تم ان لوگوں کو دیکھو جو اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو میرے اور آپ کے لیے کیا ہے، ہم صرف یہ نہیں دیکھیں کہ حفاظ، ہم یہ بھی دیکھیں کہ واقعی جو قرآن کا حافظ ہے، جو واقعی قرآن کے الفاظ کو بہترین انداز سے ادا کرتا ہے، کیا واقعی وہ قرآن اس کے عمل میں بھی ہے؟ اب اگر یہ قرآن جو اس کے دل میں محفوظ ہے، اس کے دل کی دنیا بدل رہا ہے، تو اس کا اثر اس کے ایکشن میں نظر آئے گا۔ تو واقعی پھر یہ صحیح معنوں میں تلاوت کا حق ادا کر رہا ہے نا۔ تو میں اور آپ بھی دیکھیں اور اس انداز سے قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ ہمیشہ صرف کلام کی روانی کافی نہیں ہے، صرف زبان سے ادا کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ جو کلام پڑھنے پڑھانے والا ہے کیا یہ چیزیں اس کے عمل میں بھی آتی ہیں کہ نہیں۔ پھر یہ کہ اپنے آپ کو قرآن پر پیش کرنا بہت ہی پیاری بات ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے، عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال من كان يحب ان يعلمه انه يحب الله عز وجل فليعرض نفسه على القرآن فإن أحب القرآن فهو يحب الله عز وجل فإنما القرآن كلام الله عز وجل۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص یہ بات پسند کرتا ہو کہ اس کو معلوم ہو جائے کہ آیا وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، کہ تو کیا کرائیٹیریا بتا دیا، اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو قرآن پر پیش کرے۔ تو اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید اللہ عز و جل کا کلام ہے۔ تو کتنا بڑا کرائیٹیریا دے دیا نا، کہ میں اور آپ کیسے جانیں گے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ تو میں اور آپ دیکھیں کہ میرا اور آپ کا قرآن کے ساتھ کیسا تعلق ہے، کہ آپ کا قرآن مجید سے محبت ہو گئی ہے، آپ کا جسے کہا جائے قرآن پڑھتے وقت دل لگتا ہے، یا بس ایک روٹین کی عادت ہے، پڑھ کے رکھا اور پھر اپنے دن بھر کے کاموں میں لگ گئے؟ نہیں، قرآن کو اپنا محبوب بنائیے، اس کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کے ٹارگٹ کو متعین کیجیے، اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کے پیمانوں کو دیکھیے۔ واقعی اگر آپ کو قرآن سے محبت ہوگی تو اس کا مطلب ہے پھر اللہ عز و جل بھی آپ سے محبت کرے گا۔ یاد رکھیے یہ قرآن اللہ عز و جل کا کلام ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو بہترین انداز سے اپنے رب کے کلام سے محبت کر کے ہمیں اپنے رب کی محبت کا ثبوت دینا چاہیے کہ واقعی ہم سب اپنے رب سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسان کر دیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا، بارک اللہ فیک۔ انشاءاللہ ہم موو آن ہو جاتے ہیں اپنے جسے کہا جائے ریسیٹیشن کی طرف، لیکن اس سے پہلے ہم لفظی ترجمہ دیکھیں گے۔ سورہ الفجر آیت نمبر انشاءاللہ 24 سے لے کر 30 ہے نا۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سب نے بھی کھول لیا ہوگا۔ سب نے کھول لیا؟ ون ٹائپ کیجئے انشاءاللہ۔ جی الحمدللہ۔
چلیے انشاءاللہ ہم اپنی ریسیٹیشن پہ پہلے لفظی ترجمے کو دیکھیں گے آیت نمبر 24 سے. یقول وہ کہے گا یا لیتنی اے کاش کہ میں قدم تو آگے بھیجا ہوتا میں نے لی حیاتی اپنی زندگی کے لیے. فیومئذ تو اس دن لا یعذب نہ عذاب دے گا عذابہ عذاب اس جیسا احد کوئی ایک ولا اور نہ یوسق نہ باندھے گا وثاقہ اور باندھنا اس جیسا احد کوئی ایک. یا ایتھا النفس المطمئنہ اے نفس جو مطمئن ہے ارجعی واپس چلو الی ربی کی طرف اپنے رب کی راضیتم راضی ہو کر مرضیہ پسندیدہ بن کر. فادخلی پھر داخل ہو جاؤ فی عبادی میرے بندوں میں وادخلی اور داخل ہو جاؤ جنتی میری جنت میں. کتنی خوبصورت آیات ہے نا کہ اللہ ہم سب کی مرتے وقت اللہ تعالیٰ مطلب ہماری بھی جب روح نکلے تو یہی پکارا ہے کہ مطمئن نفس اپنے رب کی طرف چلنا تیرا رب تجھ سے راضی ہے. داخل ہو جاؤ میری جنت میں اور اللہ تعالیٰ کی جسے کہا جائے بندوں میں. چلیے انشاءاللہ ان آیات کی ریسیٹیشن دیکھتے ہیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. فیومئذ لا یعذب عذابہ احد. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وادخلي جنتي. امید ہے آپ سب نے میرے ساتھ ریسیٹیشن کی ہوگی انشاءاللہ. آپ نے انشاءاللہ آپ کے پاس آج زیادہ آیتیں نہیں ہیں 1 2 3 4 5 6 7 ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آپ نے یہ 7 آیتیں کوشش کر کے پورے ویک میں یاد کر لینی ہے. اور پھر انشاءاللہ جو بہنیں میمورائز کر رہی ہیں اس انشاءاللہ اپنی میمورائزیشن بھیج دیجیے. جو اپنی ویسے کریکشن چاہ رہی ہیں کہ ان کی تجوید کریکٹ ہو جائے تو انشاءاللہ آپ اپنی ریسیٹیشن کو بھیج دیجیے گا. چلیے تھوڑا سا انشاءاللہ اس کی تجوید کو دیکھ لیتے ہیں. یقولو
آپ کو 2 کاؤنٹ رکھنا ہے کیونکہ یہ واو مدیہ ہے، اور میک شور کیجیے گا کہ جو دمہ ہے اس کی گولائی بہت واضح ہو، لو پورا آپ کی سرکل ہونا چاہیے اور اس کا جو ٹائم ہے وہ کمپلیٹ ہونا چاہیے. یقولو پورا لو کہہ کے، یا لیتنی، لئی یا اور نی، یہ تینوں آپ کے 2 کاؤنٹ ہے تو اس کا خیال رکھیے گا، ٹھیک ہے. یا لیتا ایک کاؤنٹ ہے تا، اور نی آپ کا 2 کاؤنٹ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تینوں آپ کے 2 کاؤنٹ ہے. یا لئی جو ہے یا لین ہے، اور نی جو ہے وہ یا مدیہ ہے، ٹھیک ہے. قدمت، ٹھیک ہے. دال پہ آپ کو ٹوائس پڑھنا ہے. قدم، میم پہ آپ کا جو ناقص غنہ ہے واضح کیجیے گا. تو کے لیے آپ کی پورا آپ کا جو سرکل ہے وہ بہت ہی منیمم ہوتا ہے، چھوٹا سا تو. تادم تو، قدمت لحیاتی، ہا نکالے گا، لی حیاتی نہیں پڑے گا، حیاتی حیات نہیں، لحیاتی. یا اور تی دونوں کا آپ نے 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے، الف مدیہ یا مدیہ. فَيَوْمَئِذٍ، ٹھیک ہے. یو یہ آپ کا 2 کاؤنٹ رہے گا. یالین او بو تو سو یہ آپ کا 2 کاؤنٹ. یومئذ، میک شور لام کو زال کو جو ہے تنوین کے بعد لام ہے، یہ آپ کا ادغام ہے، لیکن ادغام ہے بلا غنہ، یعنی کمپلیٹ ادغام ہے، ادغام کامل ہے لیکن غنہ کے بغیر وداؤٹ غنہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ تنوین کے بعد لام ہے. پھر لا آپ کو 2 کاؤنٹ انشاءاللہ کرنا ہے، اسٹریچ کرنا ہے، الف پر دیا. یو عذیب، زال ہے، یو عذیب، ٹھیک ہے. زانی، یو عذیب، یہ ساؤنڈ نہیں آنے چاہیے. لا یو عذیب، ٹھیک ہے. عذابہ احد، ٹھیک ہے. عین نکالیے گا، باقی دمہ کو واضح کیجیے گا. زال کو آپ نے 2 کاؤنٹ کرنا ہے الف مدیہ کی طرح. ہو آپ کو انشاءاللہ یہ مد الصلاۃ الکبریٰ ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ نیکسٹ لیٹر میں ہمزہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے. ساری اس کی جو کنڈیشنز ہیں وہ میٹ کر رہی ہیں، تو آپ کہیں گے مد الصلاۃ جسے کہا جائے کبریٰ، اس کو 4 to 5 کاؤنٹ اسٹریچ کرنا ہے. احد جب آپ روکیں گے تو اس کو آپ نے جسے کہا جائے، آپ اس کو جب روکیں گے تو آپ نے دال پہ قلقلہ کرنا ہے. ولا لا کو آپ نے 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے. یو سیقو، یو کو آپ نے 2 کاؤنٹ دیکھنا ہے، سا کسرہ سی، یو سی او، تو یہ آپ کا واضح ہو. ولا یو سیقو، ٹھیک ہے. ولا یو سیقو، وَسَاقَهُ أَحَدٌ، سا کو آپ نے اگین یہ سین کی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے، سا نہیں. ساقہ، یہ بھی آپ کا مد الصلاۃ جسے کہا جائے کبریٰ ہے. احد پہ روکیں گے تو تال پہ قلقلہ. یا ایتھا، ٹھیک ہے. یہاں پہ دیکھیے یا کو یہ ایہا نیکسٹ ورڈ ہے تو یہ مد الجائز منفصل ہے. 4 to 5 کاؤنٹ آپ اسٹریچ کریں گے، یہاں پہ آپ نبر کریں گے، تھوڑا سا آواز آپ کی ایلیویٹ ہوگی. یا ایتھن، ہن یہاں پہ آپ کا مکمل موسٹ کمپلیٹ غنہ ہے، اکمل غنہ ہے. نفس المطمئنہ، ٹھیک ہے. نفس المطمئنہ، تو کو ہیوی کیجیے گا وتھ قلقلہ کے ساتھ. ان پہ اگین آپ کا موسٹ کمپلیٹ غنہ ہے، اکمل غنہ، اور پھر جب آپ اس کو روکیں گے مطمئنہ، ٹھیک ہے. ہاں واضح کیجیے گا. ارجعی، یہاں پہ را کو ہیوی رکھیں گے، ٹھیک ہے. را کو ہیوی رکھیے گا. انشاءاللہ لیٹر آن جب میں آپ کو را کے رول کرواؤں گی تو اس میں انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا. ویسے تو آپ دیکھیں گے کہ جسے کہا جائے ہم شروع میں فتح دے رہے ہیں نا، اور جسے کہا جائے، لیکن انشاءاللہ لیٹر آن بتاؤں گی یہاں پہ را کو انشاءاللہ، کیونکہ راجع سے ہے، اس کے آئین جو آئین کلمہ ہے وہ جیم ہے، اس پر اگر فتحہ یا کسرہ آتی ہے تو شروع میں پھر ہم فتحہ کے ساتھ پڑھتے ہیں. سوری کسرہ کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے، فتحہ کے ساتھ بھی، لیکن انشاءاللہ اس کو بتاؤں گی کہ یہ کون سے باب سے ہے. لیٹر آن جب گرامر پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ اندازہ ہو جائے گا. ارجعی، میک شور ای کو آپ نے انشاءاللہ 4 to 5 کاؤنٹ اسٹریچ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور مد ہے، اور پھر آپ نیکسٹ حمزہ نیکسٹ ورڈ میں آ رہا ہے تو مد الجائز منفصل ہے.
الا ٹو کاؤنٹ ربک را ہیوی رکھیے گا راضیتم را ٹو کاؤنٹ دی کو ہیوی کرنا ہے راضیتم مرضیہ ٹھیک ہے را کو اگین ہیوی رکھے گا یہ تنوین ہے یہاں پہ دیکھیں اس کے بعد میم ہے تو ادغام کامل ہے مکمل ہے لیکن ساتھ ساتھ دیکھیں کمپلیٹ ادغام ہے لیکن غنہ بھی موسٹ کمپلیٹ ہے ٹھیک ہے موسٹ کمپلیٹ ہے مرضیہ رکیں گے تو ہاکر کو واضح کیجیے گا فدخلی دال پہ قلقلہ لی کو ٹو کاؤنٹ فی ٹو کاؤنٹ عبادی با اور دی دونوں ٹو کاؤنٹ ودخولی لی کو ٹو کاؤنٹ جنتی نون پہ موسٹ کمپلیٹ کرنا اور ٹی کو آپ نے ٹو کاؤنٹ اسٹریچ کرنا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ امید ہے سسٹر فاطمہ آپ میوٹ ہو گئی ہیں. سوری اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ چلیے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آواز آ رہی ہوگی اب آپ کو انشاءاللہ العظیم چلیے انشاءاللہ ہم موو آن ہو چاہتے ہیں اپنے آپ کا ہوم ورک یہ کہ 24 سے لے کر 30 آیات تک آپ نے انشاءاللہ ریسیٹیشن بھیجنی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ جسے کہا جائے کہ جو بہنیں میمورائز کر رہی ہیں وہ زبانی اور جو نہیں کر رہی تو وہ ویسے بھیج سکتے ہیں چلیے انشاءاللہ گرامر کی طرف آج تھوڑا سا ارلی کلاس ختم کریں گے تھوڑا سا مجھے کہیں جانا ہے تو انشاءاللہ کوشش کر کے تھوڑی سی گرامر کو دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جزاک اللہ خیرن کثیرا بارک اللہ فیک جی گرامر کی طرف لاسٹ کلاس میں ہم نے گرامر میں کیا پڑھا تھا ہم عادات کو پڑھ رہے تھے نا کہ یعنی جو اگر آپ کو یاد ہے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اسماء العدد ٹھیک ہے اسماء اسم کی جمع ہے عدد کاؤنٹنگ کو کہا جاتا ہے یا تو اسم عدد ذاتی ہوگا یا پھر وصفی ہوگا جو ذاتی ہوگا وہ کسی چیز کی مقدار کو بتائے گا کوانٹٹی کو بتائے گا 1 ہے 2 ہے 3 ہے 1 ہے 2 ہے 3 ہے 4 ہے لیکن جو وصف ہے وہ ترتیب کو بتائے گا جیسے یہ اول آیا یہ دوم آیا ہم کہتے ہیں نا یہ اول ہے یہ دوم ہے یہ جسے کہا جائے سوم ہے کیا ہوا اوکے آواز سن رہی مما آتی ہوں تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ اس چیز کو دیکھیے کہ الحمدللہ کہ آپ اس طرح سے اس کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ مطلب آسان کر دے کہ سمجھنا تھوڑا سا وصف ہی جو ہے جس سے افراد کی ترتیب کا پتہ چلتا ہے کہ کون فرسٹ ہے سیکنڈ ہے تھرڈ ہے اور کون کوانٹٹی 1 2 3 ٹھیک ہے نا انشاءاللہ تو یاد رکھیے جو کاؤنٹنگ ہے یاد رکھیے واحد احد ٹھیک ہے اچھا اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ جسے کہا جائے 1 سے 10 تک یا 1 سے 30 1 سے جسے کہا جائے 20 تک اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ صرف کاؤنٹنگ پڑھیں مذکر کے لیے میسکولن کے لیے تو آپ کیسے پڑھیں گے اس کو سنیے جیسے میں پڑھ رہی ہوں واحد احد اثنان ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر احدى عشرہ اثنا عشرہ ٹھیک ہے ثلاثة عشرہ مگر آپ اس کو کیسے پڑھیں گے ثلاث عشرہ اربع عشرہ خمس عشرہ ست عشرہ سبع عشرہ ثمان عشرہ تسع عشرہ عشرون اور پھر ثلاثون اربعون خمسون ستون سبعون ثمانون تسعون مئتون اور الفون ٹھیک ہے تو اس کو انشاءاللہ دیکھے گا لیکن ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں یاد رکھیے اس میں ہم عدد کے ساتھ معدود کو بھی پڑھ رہے ہیں عدد کیا ہوتا ہے جو شمار کرنے والا ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کو ہم ممیز بھی کہتے ہیں جیسے 1 2 3 ہم یہ کاؤنٹ کر رہے ہیں لیکن جس چیز کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہے جو چیز شمار کی جاتی ہے اس کو ہم معدود بھی کہتے ہیں تمیز بھی کہتے ہیں معدود بھی کہتے ہیں تمیز بھی کہتے ہیں عدد کو ہم عدد بھی کہتے ہیں ممیز بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اب جیسے میں آپ سے کہتی ہوں ثمانیۃ ایام ثمانیۃ ایام تو ہم ایک طرف تو لکھ رہے ہیں مونس ٹھیک ہے ثمانیۃ مونس ہے ایامن اس طرح سے کیوں ایامن کیوں نہیں آیا
ایامن کیوں نہیں آیا؟ ٹھیک ہے، تو آپ نے انشاءاللہ اس انداز سے ہم دیکھیں گے کہ ثمانیہ تو عدد ہے اور ایامن اس کی تمیز ہے۔ جو تمیز کی جو ڈیٹیل ہے اس کی ڈیٹیل کیا ہے؟ وہ ڈیٹیل یہ ہے کہ اگر یاد رکھیے 3 سے لے کر ثلاثہ سے لے کر عشرۃ 3 سے لے کر 10 تک ہوگی تو اس وقت ہم جو تمیز لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے، ہم جو اس وقت جسے کہا جائے معدود لے کر آئیں گے، جو تمیز لے کر آئیں گے وہ ہمیشہ مجرور اور جمع ہوگی، وہ ہمیشہ مجرور اور جمع ہوگی، مجرور اور جمع ہوگی، ٹھیک ہے۔ دوسرے کا جیسے آپ نے دیکھا سبع لیال، اب سبع 3 سے لے کر 10 تک میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ آ رہا ہے نا؟ آپ کو پتہ ہے سبع جسے کہا جائے اگر آپ دیکھیں تو 7 کے لیے آتا ہے 7 راتیں، ٹھیک ہے، وثمانیۃ ایام، اور وثمانیۃ 8 دن۔ تو اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات پتہ چل جائے گی کہ ثمانیۃ 8 ایامن دن، ایامن دن، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آپ اس میں دیکھیں سبع لیال و ثمانیۃ ایامن، تو یہ لیالن جو ہے مجرور بھی ہے، ایامن بھی مجرور ہے، دونوں جمع ہے، لیل کی جمع لیال اور ایام کی جسے کی جمع یوم کی جمع ایام، ٹھیک ہے۔ اچھا سیکنڈ کنڈیشن کیا ہے؟ سیکنڈ کنڈیشن یہ ہے کہ تمیز کی، کہ یاد رکھیے کہ تمیز کی سیکنڈ کنڈیشن یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس تمیز جو ہے جس کو میں اور آپ شمار کر رہے ہیں، کاؤنٹ کر رہے ہیں، وہ احد عشرہ، احد 1 عشرہ 10، اس کا مطلب ہے 10 اور 1 11، 9 9 و 90، 90 پلس 9 99۔ اگر 11 سے لے کر 99 تک ہے تو اس وقت ہم انشاءاللہ جو جس چیز کو شمار کریں گے، جس کو ہم تمیز کہتے ہیں، وہ کیا ہوگی؟ منصوب اور مفرد ہوگی، منصوب اور مفرد ہوگی۔ جیسے آپ دیکھیے رأیت احد عشر کوكبا 99 نعجة، اب آپ دیکھیے رأیت میں نے دیکھا، احد عشر 11، کوكبا کیا دیکھا؟ ستارے۔ تو اب دیکھیے کوكبا کو نمبر 1 یہ کہ یہ منصوب ہے نا، نمبر 2 یہ مفرد ہے۔ اسی طرح دیکھیے 99 جی، آپ دیکھیے سوری 99 نعجتن، یہاں پہ نا یہاں پہ لکھنے میں غلطی ہوئی، نعجتن ہے، میں نے قرآن مجید میں چیک بھی کیا، تو 9 پلس 90 99 دمیہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تیسری کنڈیشن کیا ہے کہ اگر جس چیز کو شمار کر رہے ہیں وہ کیا ہے، جسے کہا جائے یعنی 100 ہے یا 100 پلس ہے، چاہے وہ 200 ہو، 1000 ہو، یا جسے کہا جائے، تو ایسے موقع پر یاد رکھیے، ایسے موقع پر یاد رکھیے کہ جو تمیز لائی جائے گی وہ مجرور اور مفرد لائی جائے گی، مجرور اور مفرد لائی جائے گی۔ دیکھیے می آیتا، ٹھیک ہے، می آیتا، اب می آیتو درہمن، اب درہم کو دیکھیے 100 درہم، تو درہمن میں دیکھیے ایک تو مجرور ہے اور مفرد بھی ہے۔ الفا سنتن، الفا کیا ہے؟ 1000 ہے، ٹھیک ہے، سنتن سال، تو الفا سنتن کیا ہے؟ 1000 سال، تو الفا جو ہے آ کر سنتن کو دیکھیں گے تو مجرور بھی ہے اور مفرد بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے یہاں پہ الحمدللہ واحد اور تثنیہ بغیر تمیز کے استعمال ہوتا ہے، اتنی بات کو نوٹ کرے گا کہ واحد اور تثنیہ کے ساتھ کاؤنٹ نہیں کیا جاتا ہے، کیوں؟ جس چیز کو شمار کیا جاتا ہے وہ صرف شمار ہی سے پتہ چل جاتا ہے، اس کے لیے ہم تمیز کو استعمال نہیں کرتے، وہ ایسا خود بخود ظاہر کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی آ بھی جاتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے۔ اسی طرح هُوَ الَّذِي خَلَقَهُ مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے الحمدللہ تمیز کے ساتھ، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس کے ساتھ جیسے الہ واحد ہے تو واحد کے ساتھ آگے جس کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہے وہ اس کا شمار نہیں کیا جا رہا، کیونکہ پتہ ہی ایک کا مطلب ایک الہ نا، انشاءاللہ۔ تیسری اہم بات جو ہے اسم عدد کے مذکر اور مؤنث کا فائدہ ہے، اس کو سمجھ لیجئے گا کہ جب ثلاثہ سے لے کر عشرۃ اکیلے آئے یا کسی سے مل کر آئے، ٹھیک ہے، ثلاثہ سے لے کر 3 سے لے کر 10 تک اکیلے ہوں یا کسی سے مل کر ہوں، ہمیشہ اپوزٹ ہوں گے، ٹھیک ہے، اب اپوزٹ ہوں گے، یعنی 3 سے لے کر 10 تک یا 13 سے لے کر
19 تک یا 20 یا جسے کہا جائے جو بھی 23 سے لے کر 29 تک، اسی طرح جتنی بھی آپ 100 تک چلے جائیے، جو یہ درمیان کا حصہ چاہے وہ سنگل ہے، ثلاثہ یا ثلاثۃ عشر ہے، یہ ایک دوسرے کے پھر اپوزٹ استعمال ہوں گے. ٹھیک ہے، یاد رکھیے. یعنی اگر جسے کہا جائے جو شمار ہے، عدد ہے، اگر مذکر ہے تو اس کی جس کو شمار کیا جا رہا ہوگا وہ پھر وہ فیمنن ہوگی. ٹھیک ہے، سیم اسی طرح اگر معدود جو ہے وہ فیمنن ہے تو پھر عدد جو ہے وہ میسکولن ہوگا. بس اتنی سی بات ہے. جیسے دیکھیے ثلاثۃ رجالن، اب دیکھیے رجالن کیا ہے؟ مذکر ہے. اب اس کے ساتھ کیا ہے؟ 3 مرد ہے نا. تو ہم نے کہا کہ جب اگر جس کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہے وہ مذکر ہے تو ہم اس کے ساتھ جو شمار استعمال کریں گے، عدد استعمال کریں گے، وہ کیا ہوگی؟ فیمنن، ثلاثۃ. اسی طرح دیکھیے وثلاث نساء، اور 3 عورتیں. اب دیکھیے نساء میسکولن ہے تو اس کے ساتھ فیمنن ہے، اس کے ساتھ دیکھیے ثلاثو میسکولن آ گیا. احد عشر رجلن، احد عشر رجلن. اب آپ دیکھیے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کہا تھا 13 سے، 11 سے نہیں کہا تھا. احد ایک اور عشرہ 10، 11 رجلن جسے کہا جائے. یہ کہاں کی کون سی کیٹیگری میں آ گیا؟ منصوب مفرد میں آ گیا. ٹھیک ہے، یا 11 مرد. تو آپ دیکھیے مفرد بھی ہے اور جسے کہا جائے نسبی حالت بھی ہے. احدا عشرۃ امرأۃ، یہ بھی سیم ہے، 11 عورتیں، 11 عورتیں. کیونکہ جو پہلا ہے دوسرا ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. وہ اگر احدا بھی مونس ہے، عشرۃ بھی مونس ہے. احدا بھی مذکر ہے، عشرہ بھی مذکر ہے. لیکن آپ دیکھیے ان اگر مذکر ہے تو اس کے ساتھ جو تمیز ہے وہ بھی مذکر آ رہی ہے، اگر مونس ہے تو مونس آ رہی ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. لیکن جب ہم ثلاثۃ عشرہ کی بات کریں گے، اب 13 ہے، اب ہم یہاں پہ ثلاثہ عشرہ نہیں کہہ رہے، ثلاثۃ عشرہ کہہ رہے. کیوں؟ کیونکہ یہ 3 سے لے کر 10 کے اندر آ رہا ہے. ہم نے کہا تھا نا ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک آ جائے گا. تو اب یاد رکھیے، اب آپ کیا کریں گے؟ ثلاثۃ کے ساتھ اب عشرۃ نہیں لگائیں گے، عشرہ کہیں گے. رجلن، ثلاثۃ عشرہ رجلن. ٹھیک ہے، اسی طرح ثلاثہ عشرۃ امرأۃ، امرأۃ. پھر اسی طرح دیکھیے عشرون رجلن، عشرون، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا 20 30 ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، عشرون امرأۃ، عشرون امرأۃ. ٹھیک ہے، تو امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانی کر دے، ہم سب کے لیے سمجھنا. انشاءاللہ آج کو یہیں پہ رکھیں گے، تھوڑا سا مجھے کام ہے. تو انشاءاللہ آپ کا کام کیا ہے، میں نے آج آپ کو اتنا نہیں پڑھایا، صرف ایک تیسرا رول بتا دیا کہ مذکر اور مؤنث کا قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی 3 سے لے کر 10 تک کی بات ہوگی، اکیلے آئیں یا کسی سے مل کر آئیں، ہمیشہ مخالف استعمال ہوں گے، ایک دوسرے کے اپوزٹ استعمال ہوں گے. اور باقی جتنے بھی عدد ہیں، چاہے وہ 1 ہو، 2 ہو، 20 ہو، 30 ہو، 40 ہو، وہ سارے ایک دوسرے کے موافق یعنی ایک جیسے استعمال ہوں گے. ٹھیک ہے، چلیے جزاک اللہ خیرن کثیرا، بارک اللہ فیک. اس کی آپ پریکٹس کر لیجیے گا. آج آپ کی جلدی چھٹی ہے کیونکہ تھوڑا سا مجھے کام ہے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. وربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. انشاءاللہ آپ اپنے ہوم ورک کو کوشش کیجیے کہ جب آپ ریسیٹیشن کریں تو اس کے اندر اس طرح کی آیات آئیں تو ان کو نوٹ کیجیے اور پھر اس کو میچ کیجیے کہ جو ہم نے تمیز اور معدود کا رول پڑھا ہے یا عدد اور جسے کہا جائے ممیز کا رول پڑھا ہے تو کیا واقعی ویسے ہی ہو رہا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.